الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواسطين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعمت دعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام کا نذرانہ آقائے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے.
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کر کے سنا کے ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان خداوندی ہوتا ہے، مالک ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اور جو توبہ نہ کریں پس یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ توبہ نہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے ظالم کہا ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اب توبہ نہ کرنے سے بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور توبہ بندہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور اگر بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے اور کون سا میرا جرم ہے، کون سا میرا گناہ ہے، تو پھر وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو اس لیے گناہ کا جاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب تک گناہ کو نہیں جانیں گے اس وقت تک توبہ نہیں ہوگی، اور اگر توبہ بندہ نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے کہ اب میرا بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں گناہ کی جو تعریف ہے وہ چند مخصوص باتوں کا نام گناہ رکھتی ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو یہ گناہ ہے، رشوت ہے یہ گناہ ہے، زنا ہے یہ گناہ ہے، شراب ہے تو یہ گناہ ہے، سود ہے تو یہ گناہ ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی والا معاملہ ہے تو یہ گناہ ہے۔ تو بس 2 4 5 باتوں کا نام گناہ رکھ دیا ہے، اس کے علاوہ کسی بات کو بھی گناہ نہیں سمجھا جائے۔ یہ باتیں بھی گناہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں گناہ نہیں ہیں، یہ بھی گناہ کے کام ہیں، مگر یہ گناہ کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ گناہ کی حقیقی تعریف جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کے کرنے کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو یہ گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر بندہ نہیں کرتا تو وہ گناہ ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے، اگر کوئی اس سے رکتا نہیں ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ گناہ کی جامع ترین تعریف ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ اسی انداز میں اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے، اور اگر جن کاموں سے منع کیا ہے کوئی نہیں رکتا تو وہ گناہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، سادہ سی بات ہے جو ہر بندے کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم نہیں کرتے تو وہ گناہ بن جاتا ہے۔ دیکھ لیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ مجرم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا
کہ روزے جو ہیں روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اگر رمضان المبارک میں اللہ نے صحت بھی دی ہے تو پھر بھی بندہ روزے نہیں رکھتا تو وہ بندہ گنہگار ہے، مجرم ہے، پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ صاحب نصاب ہو تو پھر زکات دو، اگر کوئی صاحب نصاب ہو کے زکات نہیں دیتا تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور حج نہیں ادا کر رہا تو وہ گنہگار ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے اور قربانی نہیں دے رہا تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس مال بھی موجود ہے اور صدقہ فطر وہ نہیں ادا کرتا تو پھر بھی مجرم ہے، پھر بھی گناہ گار ہے۔ سادے لفظوں میں اگر بات کی جائے تو جو حقوق اللہ کو نہیں ادا کرتا وہ بھی مجرم ہے، گناہ گار ہے، پکڑا جائے گا۔ اسی طرح اب آئیں دوسری طرف، ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اگر کوئی نہیں رکتا تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے منع کیا کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ غیبت نہیں کرنی، اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ چغلی نہیں کھانی، اگر بندہ چغلی کھاتا ہے تو پکڑا جائے گا، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ بہتان نہیں لگانا کسی پہ، اگر کوئی بہتان لگاتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ جب تم تجارت کر رہے ہوتے ہو، کوئی سودا لے دے رہے ہوتے ہو تو قسمیں نہیں کھانی، قسمیں کھا کے اللہ کو نشانہ نہیں بنانا۔ اب اگر کوئی قسمیں کھا کے اپنا سودا سیل کرتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ سودا بیچتے ہوئے بھی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو پکڑا جائے گا، گناہ کر رہا ہے، اور اگر ملاوٹ کر رہا ہے تو پھر بھی پکڑا جائے گا، گنہگار ہے، مجرم ہے۔ اور اگر دھوکہ دے رہا ہے کہ چیز دکھا اور رہا ہے، دکھائی اور ہے، اور جب دینے کی باری آئی ہے تو پھر اور دے رہا ہے، تو یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح رشوت ہے، وہ بھی گناہ کا کام ہے، سود ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ ہر وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اگر کوئی نہیں رکتا تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ یہ گناہ کی تعریف ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب سوچو کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو توبہ نہیں کرے گا بس وہی شخص ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کیا مطلب کہ جب بندے کو علم ہی نہیں ہے کہ میں نے گناہ کا کام کیا کیا ہے تو پھر وہ شرمندہ کیسے ہوگا؟ پھر وہ توبہ کب کرے گا؟ جب توبہ نہیں کرے گا تو بغیر توبہ کے مرے گا، جب بغیر توبہ کے مرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے اپنی قبر کو، اپنی حشر کو، اپنی آخرت کو خود تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے اوپر ظلم سے بچنے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ کرنے سے پہلے بندے کو گناہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو ایک صحابی تھے، تو وہ قریب آتے ہیں ایک شخص کی طرف
اشارہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو گناہ کا علم ہی نہیں ہے، یعنی نیکیوں میں اتنا مگن ہے اسے گناہ کا پتہ ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اور اسے گناہ کا علم دو، اسے بتاؤ کہ یہ گناہ ہے، اگر اسے پتہ نہیں ہوگا تو ایک دن گناہ میں یہ ملوث ہو جائے گا، اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ گناہ کر لے گا۔ گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ گناہ کا علم ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، تب بندہ بچ سکتا ہے۔ تو اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایمانداری سے بچائیں، جو نماز نہیں پڑھتا جب وہ گناہ کر رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب بندے نے گناہ کیا اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ گیا، بندے نے روزہ چھوڑا پھر ایک نقطہ پڑ گیا، بندے نے صاحب نصابوں کے زکات نہیں دی ایک نقطہ اور دل پہ پڑ گیا، صاحب استطاعت ہو کے بندے نے حج نہیں ادا کیا ایک اور کالک کا نقطہ اس کے دل پہ پڑ گیا، بندے نے صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی کی، نقطے دل پہ پڑتے رہے، جھوٹ بولا نقطہ پڑ گیا، غیبت کی نقطہ پڑ گیا، چغلی کھائی نقطہ پڑ گیا، بہتان بازی کر دی دل پہ کالا نقطہ پڑ گیا، کسی طرح برائی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، دل کالا ہوتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اور شام سے پہلے توبہ کر لے، اور میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، بس سچے دل سے کہہ دے مالک اور میں تیرا بندہ ہوں، گنہگار ہوں نا، اور تو بخشنہار ہے، میں آ گیا ہوں تیرے دروازے پہ، مالک سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، روزانہ کی بنیاد پہ جو بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، گناہ کی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اگر اپنا محاسبہ نہیں کیا تو وہ کالک بڑھتی چلی گئی۔ اب حدیث پاک سنیں جو ترمذی شریف میں 3334 نمبر یہ حدیث پاک ہے، 3334 نمبر ہے، بڑی دقت انگیز یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللبد اذا اخفى خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے نکتت فی قلبہ، اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، اور پھر جب بندہ رجوع کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اور توبہ بھی کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، وَتَابَ، اور توبہ کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، استغفار شروع کرتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سُبِرَ فِي قَلْبُهُ، سُبِرَ فِي قَلْبِهِ، کہ اللہ رب العزت اس کے دل سے گسیائی جو ہے نا مٹا دیتا ہے۔ بندہ گناہ کو چھوڑ دے، استغفار شروع کر دے، توبہ کر لے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا اور استغفار نہیں کرتا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اب وہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ اس کے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ کالت اندر کی بڑھتی جا رہی ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ وَهُوَ الطَّعْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے حوالہ کس کا دیا؟ قرآن کا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا کہ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یوں ہی نہیں ہے
یہ جو ان کے دلوں پہ زنگ چلا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے چڑھ گئے۔ اندازہ لگائیں آقا علیہ السلام احادیث مبارکہ اپنی بیان کر رہے ہیں، لیکن حوالہ قرآن کا دے رہے ہیں کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ دلوں پہ بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ چڑھتا ہے، تو وہ کس انداز میں چڑھتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرمایا گناہوں کی وجہ سے چڑھتا ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا جاتا ہے دل کالا ہوتا جاتا ہے، اپنے مالک سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دل کالا ہو گیا، بندہ اپنے مولا سے دور ہوتا چلا گیا، عمر تو اس کی گناہوں میں گزر رہی ہے، اب ایک دن ایسا آتا ہے کہ پیغام اجل آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، بندے کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، اور توبہ تو کرنی تھی روزانہ کی بنیاد پہ، اب بندے نے توبہ کیوں نہیں کی؟ کہ اسے احساس ہی نہیں میں نے گناہ کیا ہے۔ جب احساس نہیں ہوا اس نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، محاسبہ نہیں کیا اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، جب توبہ کی توفیق نہیں ملی اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور میرے بندے اور تمہیں گناہ کیے تھے، میں نے ظالم نہیں کہا تھا، جب تو توبہ سے دور ہوتا چلا گیا اور اب موت تیرے سر کے اوپر آ چکی ہے، اب تو دیکھ کے بھی توبہ کرے گا میں نے تیری توبہ نہیں قبول کرنی، اور اسی حالت میں اب تو میرے پاس آئے گا، تو یہ ظلم میں نے تیرے اوپر نہیں کیا میرے بندے، یہ ظلم تو نے اپنے اوپر خود کیا۔ اللہ اکبر، یہ ظلم اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو خود کر کے آیا ہے۔ اگر تو روزانہ کی بنیاد پہ اپنا محاسبہ کرتا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، تو تجھے احساس ہوتا، شرمندگی ہوتی، تو توبہ کرتا رہتا، میں تیرے گناہ مٹاتا رہتا، تو اسی طرح روزانہ کرتا، میں تیرے گناہ معاف کرتا رہتا، اب جب تیری اور میری ملاقات کا وقت آنا ہوتا تو میرے بندے تیرے دامن میں تو ایک بدی بھی نہیں ہونی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس انداز میں بندہ پاک ہو کر صاف ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا سکتا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ سیاستہ کی ایک حدیث بات میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافیاں مانگتا رہتا ہے، اب اس کا آخری وقت آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی زبان سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ نکل جاتا ہے، یہی اس کی بخشش کے لیے جو ہے نا یہ جملہ کافی ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت اس کی زبان سے نکالتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت باقی اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہتا ہے، میرے بندوں دیکھ لو، میرے بندے نے نا ہر وقت میرے ساتھ صلح کی ہے، گناہ کیا توبہ کر لی ہے، گناہ کیا معافی مانگ لی ہے، تو یہ بندہ میرا اتنا پیارا تھا، میں اسے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اب یہ میری طرف آ رہا ہے، تو یہ کلمہ جو ہے نا کلمہ یہ پڑھ کے تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ اس کلمے کو نہیں چھوڑنا، یہ جو پاگل کلمہ پڑھ کے اپنے مالک سے تم نے کیا ہے ان وعدوں کو نبھا کے آ رہا ہے، جب تم نے بھی میرے پاس آنا نا تو میرے وعدے پورے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ آجا بندیا رب دے درتے او بخشنہار، پنجابی میں کسی کا شعر ہے کہ آجا بندیا رب دے درتے او ہی بخشنہار، آجا بندیا رب دے درتے تو ہے گناہگار، رحمت ہوتی تھا وسے او بخشنہار، اور تو سے گناہگار ہیں لیکن رب سے بڑا بخشنہار ہے، تو صرف تیرے جھکنے بھی دے رہے مالک نے تیروں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے،
توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے گرگرے سے پہلے، نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، اور اپنی آنکھوں سے موت کا فرشتہ دیکھ لینے سے پہلے، اور سورج کا مشرق سے آج تو طلوع ہوتا ہے مغرب کی طرف، آقا علیہ السلام نے فرمایا مغرب سے جب طلوع ہوگا تو وہ آخری دن ہوگا توبہ کا. اس سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے گا اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. آج ہمارے پاس وقت ہے. امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا وہ خطا کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی اپنے مالک سے صلح کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. جب گناہ ہو جائے فوراً جھکنے، فوراً معافی مانگ لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس وقت آپ کا رب کیا کر رہا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر. اس کا جواب قرآن میں بھی موجود ہے، آقا علیہ السلام نے بھی دیا. اللہ رب العزت ایک کام، حالانکہ وہ ذات ہے جو ہر طرح سے پاک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دو کام کرتا ہے. وہ کام کرنے سے بھی پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ رب العزت ایک تو اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. ایک تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام پہ درود بھیج رہا ہے، اور دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے آ جائیں، معافی مانگ لے، میں ان سے صلح کر لوں. گناہ بندے نے کیا، بندے کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کا رب اس کا انتظار کر رہا ہے. اللہ. ایک عالم جو ہے نا، عالم، انہوں نے ایک جگہ پہ درس دیا، تو جب واپس نکلنے لگے نا تو ایک بندے نے نا کھانے کا شاپر پیش کیا. اب یہ بڑی سننے والی بات ہے کہ مالک گناہگاروں سے کتنا پیار کرتا ہے. اب تصور بھی آپ نے کر لینا ہے کہ عالم ہے، تقریر کی ہے، اب وہ اپنے گھر کو جا رہے ہیں. ایک بھولا بندہ اس نے نا کہہ دیا کہ حضرت یہ لنگر ہے، شاپر میں آپ لے جائیں. اب عالم کو نا بڑا غصہ آیا کہ اسے پتا ہے کہ میرا کھانا الگ ہونا ہے، میں نے کھا لیا ہوگا، یہاں پہ آ کے کام کرو. لیکن پھر بھی بات ہے کہ حضرت یہ کھانا لے کے جائیں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب وہ عالم خود بیان کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے بڑی شدید تکلیف ہوئی کہ یار اس بندے کو اتنی عقل نہیں آتی کہ مجھے کہہ رہا ہے. اب میں نے اسے ٹالنے کے لیے نہ کہہ دیا کہ میرے بچے گھر میں نہیں ہیں اور مجھے بھوک ہی نہیں ہے، تو مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور کو دے. اس نے کہا حضرت میں نے ادھر سے جانے ہی نہیں دینا جب تک یہ شاپر تمہیں لے کے نہیں جانا. اب میں نے نا لڑائی سے بچنے کے لیے وہ شاپر اپنے پاس رکھ لیا. اندر تکلیف بھی تھی، پریشانی بھی تھی. اس طرح زندگی میں نہیں ہوا کسی نے اس طرح کی صورت یاد نہیں بنی کہ عزت کے ساتھ کھانا دیا، لیکن اس طرح رستے میں معاملہ نہیں بنا. لیکن میں نے وہ شاپر نہ چاہتے ہوئے بھی پکڑ لیا. اب جب میں اس گاؤں سے باہر نکلنے لگا نا تو ایک بندہ جو بظاہر شرابی لگتا تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، وہ
عالم اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہی شاپر اس کو دے دی، جب دے دیا نا تو میں نے وہیں پہ اپنے رب کو یاد کیا، رونا شروع کر دیا، اے مالک اس بھولے بندے کو بھی نہیں پتا کہ تو اس سے پیار کتنا کرتا ہے، اور یہ بندہ کوئی سے دور ہے لیکن تو کتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کروانے کے لیے تم مجھ سے کھانا اٹھوا کے جا رہا کہ تو نے نہیں کھانا نہ کھا لیکن کھانا اٹھا کے لے کے جا، وہ کہ کسی بندے نے کھانا ہے وہ میرا بندہ ہے، میں اسے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، اب وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، یہ کھانا اٹھا کے لے کے جا، وہ بندہ آئے گا میرا تو اسے میرے جو ہے نا پوچھے گا میرے متعلق، یہ کھانا دے دینا اور بتا دینا تیرے رب نے بھیج دی۔ اندازہ لگائیں انسان کے ہوئے ٹھکانے آ جاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے بندے کو اپنے رب سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بندے کو اپنے کھانے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی اللہ کو اپنے بندوں کی فکر ہے، کہ پتھر میں کیڑا ہے مالک نے اس کی بھی کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس رب سے ہم دور ہو چکے ہیں کہ جو رب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 27ویں پارے میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو وہ کب وقت آئے گا جب تم سچی توبہ کرو گے گناہوں سے اور اپنا رخ گناہوں سے موڑ کے میری طرف کر لو گے۔ اللہ یہ پوچھتا ہے الم یأن للذین، اے میرے بندو بتاؤ یا تم بھی بتا دو وہ کب وقت آنا ہے۔ اندازہ لگاؤ کس درجے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ کا کسی بندے کے ساتھ لین دین ہو جائے، کوئی چیز لینی دینی پڑ جائے، تو جب تھک جائے نا اینڈ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یار بالکل فائنل بتا تو نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے آپ بتا دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں تو تمہارا انتظار کرتا ہوں، اب تم بتا دو تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام پہ درود بھیج رہا ہے، اور دوسرا اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے آئے، کہنے مالے غلطی ہو گئی، بس اتنا کہنے کی دیر ہے، میں انہیں معاف کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص گناہ کر کے آتا ہے، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتا ہے حضرت میں نے گناہ کیا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک دفعہ آپ نے نا اس سے منہ موڑ لی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اسے احساس دلانے کے لیے منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا بھی کئی احادیث میں آپ سنیں گے کہ آقا علیہ السلام بھی منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ پھر اس نے سامنے سے آ کے کہا کہ حضرت میں نے گناہ کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا کہ بس اتنی بات سن لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ 7 دروازے ایسے ہیں جو کھلتے بھی ہیں بند بھی ہوتے ہیں، 7 دروازے، مگر ایک دروازے کا نام اللہ نے توبہ کا رکھ دیا ہے کہ اس دروازے کا نام دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ۔ اللہ نے دربان کو حکم دے رکھا ہے کہ 7 دروازے بند بھی ہوں گے، کھلیں گے بھی صحیح، لیکن یہ جو 8واں دروازہ ہے نا توبہ والا، یہ کبھی بھی بند نہیں کرنا۔ ممکن ہے میرا بندہ دیر کو آ جائے، رات کو آ جائے، بس اس نے کہنا ہے میں نے اسے معاف کر دیں، وہ دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، قدم قدم پہ گناہ پڑے، اب تو گناہ کے لیے لمبائے بھی نہیں جانا پڑتا،
اب گناہ آپ کی جیب میں، موبائل آپ کی جیب میں، تو آپ اپنے ہی کمرے میں، اپنے ہی گھر میں جو گناہ کرنا چاہیں آپ کی جیب میں موجود ہے۔ پہلے کس طرح ہوتا تھا کہ گناہ کرنا ہے تو گھر سے نکلنا پڑے گا، ٹھیک ٹھاک کوشش کرنی پڑتی تھی، اب وہ صورتحال نہیں رہی۔ یہ جدید دور کا بہت بڑی سہولت بھی ہے اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ فتنہ مانا آزمائش، بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جن کی جلوت پاک ہے، جن کی خلوت پاک ہے، سامنے آ کے ہم میں سے تو سارے پاک بنتے ہیں، صاف بنتے ہیں، نیکوکار بنتے ہیں، لیکن حقیقی پاک وہ ہے، صاف وہ ہے، نیکوکار وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ جب وہ تنہا بیٹھا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، اپنے موبائل کو دیکھ رہا ہے اور اس کے موبائل کے سامنے مختلف ایڈز آ رہے ہیں اور وہ لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں دیکھتا، اسے کٹ کر دیتا ہے۔ وہ جب بھی دیکھتا ہے تو یا تو اللہ کا قرآن سنتا ہے یا سنے نبی کا سنا فرمان سنتا ہے، بس وہی بچے گا، ورنہ جس بھی چکر میں جو پڑا ہے مارا جائے گا۔ اب یہ کہنا، ایک تو کہتے تھے قدم قدم پہ گناہ پڑے ہیں، نہیں، اب آنکھ کے سامنے گناہ پڑے ہیں، اب تو بچنا بہت مشکل ہے۔ جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آپ کے دلوں میں سچے رب کا خوف نہیں ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت تک ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب بھی آپ گناہوں کی طرف بڑھنے لگیں تو یہ تصور کر لیں میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ ایک ہی طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا، تو جب گناہ اتنے قریب پڑے ہیں کہ ہر لمحے گناہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ جب اتنی تیزی سے کر رہے ہیں تو توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تھے نا، آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے سارے نبی کثرت سے توبہ کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا توبہ کا واقعہ قرآن میں 7 بار اللہ نے بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 100 مرہ 70 مرہ۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک مجلس میں، ایک محفل میں ہم نے دیکھا کہ ایک مجلس اگر ایک دن میں ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام 70 بار اپنے رب سے توبہ کیا کرتے تھے۔ اب دوسری محفل ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام نے پھر 70 بار اپنے رب سے توبہ کی ہے۔ اگر تیسری محفل ہو گئی ہے تو آقا علیہ السلام کو ہم نے پھر 70 بار اپنے رب سے توبہ کرتے دیکھا۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، تو جو معصوم ہے وہ اللہ سے اتنی توبہ کرتے ہیں، تو ہم تو یار گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اور ابھی تک توبہ ہی نہیں کر رہے۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس لیے دیر نہ کریں، وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب رب کا پیغام اجل آ جائے، اسرائیل علیہ السلام آ جائے، پھر ہم معافیاں بھی مانگتے رہیں کہ بس تھوڑا سا ٹائم دے دیں، تو وہ ٹائم نہیں دیں گے، پھر وقت نہیں ملے گا، وقت گزر چکا ہوگا۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہر لمحہ اپنا محاسبہ کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، گناہوں کو جانیں کہ یہ گناہ ہیں، پھر محاسبہ کریں، پاک ہونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے سو۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ اللہ کے جو نبی ہیں نا، سارے نبی وہ معصوم ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی اتنی توبہ اتنا استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، وہ سننے کے لائق ہیں، ان پہ ہم بھی عمل کریں۔ حضرت علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی قرآن میں آتا ہے، حدیثیں بڑی بڑی ہیں کہ بار بار توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ حضرت علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی عاجزی کرتے ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی عاجزی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، امت کو سبق دینے کے لیے کہ ہر وقت اپنے رب کے آگے جھکتے رہنا ہے، معافی مانگتے رہنا ہے، اس لیے توبہ کرتے ہیں، اس لیے استغفار کرتے ہیں، امت کی تعلیم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جب حضرت علامہ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کیوں استغفار کرتے تھے، توبہ کیوں کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم ہیں، تو حضرت علامہ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری اور عبادت گزاری کرنے کے باوجود، لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری اور عبادت گزاری کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی بندگی کا صحیح حق ادا نہ ہونے پہ وہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ مالک سب کچھ کیا ہے لیکن اس میں پھر بھی کمی کمزوری ہوگی، مالک قبول فرما۔ تو خود سوچ لیں یار ہمارے اندر کتنی کمی کمزوریاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کیوں استغفار کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، اس لیے وہ جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل امت پہ واضح کرنے کے لیے وہ کون سا ہے؟ وہ توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو تفسیر نعیمی والے ہیں گجرات والے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ بتائیے اللہ کے نبی معصوم ہیں پھر توبہ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑا سونا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں اور نماز جیسی عبادت ہے، ایک نماز عبادت ہے نا، روزہ بھی عبادت ہے، زکات بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اسی طرح توبہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ کی ساری باتیں کرتے ہیں، جتنی بھی عبادات کی شکلیں ہیں وہ ساری کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، اس لیے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ایک طرف نا ایک حلقہ لگا ہوا ہو ذکر کا، کہ بندے ذکر کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، دوسری طرف بندے استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حلقہ ذکر والا ہے، فکر والا ہے، دوسرا حلقہ جس میں لوگ استغفار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو وہ لوگ بڑے ہی پیارے لگتے ہیں جو مالک سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ مالک غلطیاں ہو گئی ہیں، معاف کر دو۔ اور توبہ ایک سواری کا نام ہے، اور یہ سواری اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کا ایک قدم زمین پہ ہوتا ہے اور دوسرا قدم آسمانوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا کہ توبہ ایک سواری کا نام ہے۔ بندہ مومن جب سچی توبہ کرتا ہے تو ایک سواری پہ سوار ہوتا ہے، اب بندہ زمین پہ ہے، جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کا سفر اپنے رب کی طرف اتنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا تیزی سے شروع ہو جاتا ہے کہ صرف ایک لمحے میں اس کی سواری پہلے آسمان کو کراس کر جاتی ہے۔ صرف توبہ کی
تو بندے کو اللہ رب العزت کی قربت نصیب ہو جاتی ہے، سنگت اور معیت مل جاتی ہے کہ میرے بندے نے میری طرف اب سفر شروع کر دیا۔ اور اگر کوئی سچے دل سے نا توبہ کرے تو ایک لمحے سے ہی پہلے مالک اس کو معاف کر دیتا۔ حدیث کی کتابوں میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نا گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، ہر شخص پہ نا نظر رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ کی ایک گلی سے نکلے نا تو ایک شخص جس نے اپنے اوپر چادر لپیٹی ہوئی اور شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں، تو اس نے نا دیکھا اور نظریں نا چرا کے نا جلدی جلدی گزرنے لگا۔ آپ کو نا اس کے انداز سے یہ شک پڑ گیا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اسے پوچھ لیا کہ ادھر آؤ نا، یہ چادر میں تمہیں کیا چھپا رکھا ہے؟ اب خود سوچیں کتنی دیر میں اللہ معاف کرتا ہے، یہ دکھاؤ چادر میں کیا ہے۔ بس لمحات چند ہی منٹ گزرتے ہیں تو وہ بندہ دل میں توبہ کر لیتا ہے، مالک ہے تو شراب، ہے تو شراب، میں سچی توبہ کرتا ہوں، اے مالک اب اسے شراب نہ رہنے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ادھر کیا ہے؟ وہ شرابی جلدی جلدی بتا دیتا ہے حضرت اس میں شہد ہے، شراب نہیں ہے شہد ہے، حالانکہ شراب تھی۔ اب یہ کہہ کے وہ اپنے رب سے صلح کرتا ہے، مالک غلطی سے کہہ بیٹھا ہوں، شہد ہے، اب میرا بھرم رکھ لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اتاری، دیکھا تو وہ شراب کی بوتل نہیں تھی، وہ شہد کی بوتل تھی۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو اتنا قبول کر لیتا ہے کہ اس کا بھرم بھی رکھتا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، ولی بننے کا مہینہ ہے۔ آپ میں سارے ڈھونڈتے ہیں، ادھر ادھر جائیں ولی کون ہے، اور ولی آپ بھی بن سکتے ہیں۔ سچی توبہ کریں، اپنے رب کی طرف سفر شروع کر دیں، پھر نفس و شیطان کے رستے پہ نہ چلیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو ولی بنا دے، لیکن ہم خود ہی اللہ کا جو رستہ ہے اس سے نہ دور رہنا چاہتے ہیں، شیطان کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو ایک دو جمعے رمضان المبارک سے پہلے ہیں، اپنی اصلاح کریں قلب و باطن کی، من پاک کر لیں، اور من پاک ہوں گے توبہ کرنے سے، پھر آپ عبادت کریں گے تو یہ ذہن میں رکھ لیں، مالک بڑا کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، اس نے معاف بھی کر دینا ہے۔ اور پھر اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے تو پھر مالک سے اس کی توفیق بھی مانگتے ہیں کہ مالک میں نے جو ارادہ کیا ہے نا نیکی پہ چلنے کا، اب مجھے استقامت بھی عطا فرما۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری آپ کی سچی توبہ قبول فرما کے ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کر دے، اور اسی انداز میں ہم ساری زندگی گزار کے جائیں، اور پھر آخری وقت ہو ہماری زبانوں پہ کلمہ ہو، تاکہ ہم دنیا کو یہ پیغام دے کے جائیں کہ ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کیا ہے، اور یہ کلمہ مالک نے جو تحفے میں عطا کیا ہے اس کو میں پڑھ کے اعلان کر رہا ہوں کہ اس دنیا سے میں جا رہا ہوں پر مومن ہو کے جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس انداز میں جب اس دنیا سے جائیں گے تو پھر جنت آپ کا انتظار کر رہے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا